السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 147۔ سورۃ انعام کی آیات ہیں 143 سے لے کر 146 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ گزشتہ صفحات سے ذکر چل رہا ہے چوپایوں کا، جانوروں کا، تو اس میں سے کچھ کو انہوں نے اپنے خود ہی خیالات سے حرام کر دیا تھا۔ تو اب ذکر ہو رہا ہے 8 جوڑے۔ اب 8 جوڑے کیسے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں میاں بیوی تو 2 ہوئے نا جی، تو ایک جوڑے میں 2 ہوئے، تو اس طریقے سے 8، اس اسلوب سے سمجھے۔ اب جیسے کہا جا رہا ہے ضان، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں مینڈھا، تو مینڈھا میں 2، مینڈھا اور مینڈھی جی۔ ومن المعز، مز کہتے ہیں بکری، تو بکری میں 2، بکرا اور بکری۔ تو اس طرح اس پہلی آیت میں 4 ہوئے، دوسری آیت میں 4، اس طرح 8 ہو جائیں گے۔ تو پوچھئے ان سے، ذکرین ہم نے مت کیا ہے 3 الف کا، تو گرامر والے بھی توجہ اور تجوید والے بھی، اصل میں یہ الذکرین۔ اب ترجمہ کریں گے، پوچھئے کہ کیا نر، دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ؟ ہاں، یہ اس کے معنی ہو رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں چونکہ 2 جوڑے ہیں تو 2 نر ہیں، 2 مادہ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ الذکرین، تو حمزۃ الوصل جو الذکرین کا جو حمزہ ہے اسے الف سے تبدیل کر دیا گیا، تو ہوا۔ اب جب ہوا تو مد ہوا، تو الذکرین میں الف لام پڑھا نہیں جائے گا، تو ذال مشدد ہے، اس کا مطلب پہلا ذال ساکن ہے، تو یہ سکون لازم، تو مد لازم کلمی مثقل مقدار 3 الف 6 حرکتیں۔ تو قل آذکرین، یہ تجوید اور گرامر۔ تو کہہ دیجئے کہ پوچھئے کہ کیا 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ؟ تیسری چیز، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یعنی 2 مادہ جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اب دونوں کے اوپر سے، ذان کے اور معز کے، یعنی بکری کے اور مینڈے کے، چونکہ یہاں 2 کی بات ہو رہی ہے جی۔ تو مادہ جو پیٹ میں، تو وہ یوں بھی کہتے تھے کہ جو پیٹ میں اگر نر ہوا تو ہمارا مادہ ہوئی تو بتوں کے نام، وہ اس طرح صفات میں اب جان چکے ہیں، تو اس لیے پوچھیں ان سے، نبئونی، مجھے بتاؤ، بعلم، کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے خود اپنی جانب سے، خود ساختہ، جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اپنی ہی طرف سے مقرر کیے تھے حرام۔ تو سنیے ابھی دوسرے 2، تو دوسرے 2 میں 4، پہلے آیت میں 2 کے 4، تو 8۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ،
قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اونٹ میں سے دو، گائے میں سے دو، چاروے پوچھئے کہ کیا دو نر حرام کیے یا دو مادہ، یا ہے کہ دو مادہ جنہیں جو پیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کی طرح اب اس میں اضافہ ہے، کیا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں وصیت کی اس کی، یعنی اللہ نے کہا تھا ایسا، جو انہوں نے پچھلے صفحات میں حرام کیا ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے، بغیر سند کے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ خالق، ہمارا رازق، ان جانوروں کو کا جو انتظام ہمارے لیے کیا اور ہم اس میں حق تصرف، تو یہ ہے ظالم۔ تو آپ اے رسول بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ آپ اعلان کیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو جو مجھے وہی میری طرف آتی ہے میں نے تو نہیں پاتا ہوں کہ حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر کہ اسے کھائے، ہاں سوائے اس کے کہ جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو مسفوح۔ اب یہ بہتا ہوا خون یہ قرآن کی بلاغت ہے، کیونکہ کبھی کبھی خون لگا رہتا ہے، دل ہے لگا رہتا ہے نا، کلیجی ہے، تو اس کے اندر بھی خون رہتا ہے، وہ اس سے خارج ہو گیا۔ جی یہ قرآن کی بلاغت ہے جی، کہ خون مسفوح بہتا ہوا، باقی جو لگا ہوا رہتا ہے چونکہ تو اسے صرف دھویا جائے بس۔ او لحم خنزیر، یہ ہے کہ سور کا گوشت، اس لیے کہ یہ سب کیا ہے، رجس سے ناپاک ہے، جو بھی بیان کیے گئے، مردہ بہتا ہوا خون۔ اب غور سے سنیے، او فسقن، اور فسق کی شرح احل لغیر اللہ بھی، یہ کہ ایسا گناہ کا کام، ایسی گناہ کی چیز جسے غیر اللہ کی طرف نامزد کیا گیا ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی کے نام پر رکھا گیا ہو، جیسے کہ بتوں کے نام پر رکھا گیا، مزاروں کے نام پر رکھا گیا، چڑھایا گیا جی۔ اسی طریقے سے کربلا، یعنی وہ جو مقبرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے نام سے بھی لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے احل، یہ حلال ہا نہیں ہے، اس میں چھوٹی ہا ہے، چشمی سا۔ احل یعنی حلال کیا گیا، ایسا نہیں لکھا گیا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا، وہ نہیں ہے، بلکہ احل نام پر رکھا گیا۔ اب اس پر تم چاہے کتنی چوڑیاں لگاؤ اللہ کے نام سے، وہ تو حلال نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ رکھ دیا۔ ہاں البتہ جو کوئی مجبور ہو، یعنی مضطر حالت، لیکن اس کا ارادہ باغن یعنی بغاوت کا نہیں ہو، ولا عدم، نہ حد سے تجاوز کرنے کا ہو، تو تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے، گزشتہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ کا عالم ہے یا حالت سفر میں ہے اور توشہ ختم ہوا، اب جان
پر آئی ہے جی. تو سامنے اگر یہ مردار ہے یا ایسا پانی ہے جو غلط ہے، ناپاک ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے، مطلب اس کا ارادہ یہ نہیں کہ بغاوت کرے، مخالفت کرے اور نہ سے تجاوز کرے. تو دیکھیے کس قدر مسائل وضاحت سے بیان کیے جا رہے ہیں. ایک اور مسئلہ، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہاں، اور ہم نے یہودیوں پر حرام کیے تھے ہر ناخن والے، کل ذی ظفر. تو یہ ناخن والے یعنی کیا؟ جیسے کہ بت ہم دیکھتے ہیں انگلیاں کھلی نہیں رہتی، دیکھیں مرغی کھلی رہتی ہیں، بت شتر اور شتر مرغ ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ بھی اب وہ تو سارے لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن بت تو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے خرگوش کی ایک قسم آتی ہے بالکل بت کی طرح. تو یہ چیزیں ہم نے یہودیوں پر حرام کی تھی، اسے ابھی نوٹ کر لیں. اور کیا؟ بکر سے مراد گائے بیل، غنم سے مراد بکرا بکری. ہم نے حرام کیے تھے ان کی، یعنی جو بکر اور غنم ہے، چربیاں، شحوم، شہم کی جمع، شحومہما. اب یہ ہما کیوں آیا؟ کیونکہ بکر اور غنم دو جنسیں ہوئی، حالانکہ بکر میں دو، غنم میں دو جی. الا ما حملت ظہورہما، ہاں مطلب ہے کہ ان کی پیٹھ جسے اٹھائی ہو، یعنی مطلب ہے کہ چربی مطلق، جو چربی نظر آتی ہے نا جانور ذبح کرنے کے بعد، وہ حرام کر دی تھی ہم نے ان پر. ہاں لیکن یہ کہ جو پیٹھ سے لگی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو، یا کہ چمڑیوں سے، ہوا یا اتڑیوں سے، ہوا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اتڑیاں، اس سے لگی ہوئی ہو، یا کہ ہڈی سے جڑی ہوئی ہو، اسے استثناء کر دیا. تو مطلب ہے کہ ناخن والے اور گائے اور بکر اور غنم، یعنی ان میں سے ان کی وہ چربیاں جو صاف چربی جو نکالی جاتی ہو، لیکن یہ کہ جو پیٹھ سے چپکی ہوئی ہو، انتڑیوں سے چپکی ہوئی ہو یا ہڈیوں سے لگی ہوئی ہو، وہ اس سے استثناء کر دیا. ہاں ذالک، یہ ہم نے انہیں سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، سرکشی، بغاوت، شرارت، اور ہم اس میں سچے ہیں. تو اب یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، وہ تو یہودیوں کے لیے. لہذا ہمارے یہاں بت کھائے جاتے ہیں، اور وہ خرگوش بھی، چاہے اس کے ناخن کھلے ہوں یا ملے ہوئے ہوں پنجے. تو اس طریقے سے اس صفحے پر یہ جو سلسلہ چلا ہے چوپایوں کا، اس کی وضاحت کی گئی. تو پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.